السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف شہزاد۔ لائیو ود کاشف کے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام آپ ایم وائی کے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ سے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ پروگرام بر وقت شیئر کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کرونا وائرس سے ریلیٹڈ سیاسی اور سائنسی بحران ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک عالمی چیلنج ہے اور اس نے عالمی تعاون سے ہی حل ہونا ہے، لیکن دنیا کے ممالک سیاسی اور سائنسی بحران میں الجھ چکے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کو اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے ایک جیسا حفاظتی سامان، طبی آلات اور ادویات کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے سربراہان اپنی محدود ذہانت اور لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جس وقت دنیا کو کرونا جیسے موذی مرض کا سامنا ہے، ایک ایسا مرض جسے کسی بارڈر کا لحاظ نہیں، ایسے بحرانی حالات میں دنیا کے بڑی معاشرتوں کے سربراہان اپنے بے بنیاد قوم پرستی کی اصولوں کی زد میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف عالمی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ امریکہ جو دنیا کا سپر پاور ملک ہے، اس کی سربراہی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس نے دنیا میں عالمی تجارتی جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ عالمی تعاون کا مذاق اڑاتا ہے۔ انڈیا جو وافر مقدار میں ادویات پیدا کرتا ہے، اس کی سربراہی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو ہندو قوم پرستی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ شخص اپنے ہمسائے ممالک کے لیے تنازعات کھڑے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سیاست کو چمکا سکے اور اپنی معیشت کی ناکامیوں پر پردہ ڈال سکے۔ چائنا جو دنیا میں سب سے زیادہ حفاظتی سامان، ادویات اور طبی آلات فراہم کرتا ہے، وہ اپنے سابقہ سامراجی شان کے مشن کو بحال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترقی اور معیشت کا مقابلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تجارتی جنگ کا وقت نہیں ہے، یہ بقا کی جنگ ہے، یہ ایک موذی مرض کے خلاف جنگ ہے، یہ ایسی مصنوعات کی بالادستی کی جنگ ہے جس نے طے کرنا ہے کس نے رہنا ہے اور کس نے مرنا ہے۔ دنیا کو بیک وقت اپنے شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک جیسے طبی آلات اور ادویات کی ضرورت ہے۔ قوم پرستی نے دوسرے اقوام کے لیے ان ادویات تک رسائی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں گیلن یونیورسٹی کے بین الاقوامی تجارتی آگاہی کے منصوبے کے مطابق کم از کم 69 ممالک نے حفاظتی سامان، طبی آلات اور ادویات کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ویکسین کی تیاری میں تاخیر اور عالمی دستیاب محدود ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ گیلن یونیورسٹی کے ماہر تجارت اور اکنامکس ڈیولپمنٹ کے پروفیسر سائمن جے ایون نے کہا ہے، امیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک ویکسین کو ذخیرہ کر لیں گے، جس کی وجہ سے ویکسین کی قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ ویکسین ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک زیادہ قیمت اور عالمی دستیابی میں کمی کی وجہ سے ویکسین تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سپلائی کا انحصار قیمت پر ہوگا اور یہ ایک شفقانہ عمل ہے۔ واشنگٹن میں پیٹرسن انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ کے ماہر تجارت چارڈ پی براؤن نے کہا ہے کہ قومی سپلائی کو بین الاقوامی پیداوار پر ترجیح دینے سے دنیا مزید خطرات میں گھر جائے گی۔ پیٹر نیارو جو کہ صدر ٹرمپ کے اسسٹنٹ بھی ہیں، صدارتی اسسٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ وہ معروف تجارتی مشیر بھی ہیں صدر ٹرمپ کے، وہ صدر ٹرمپ کی کابینہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ کرونا وائرس کے بعد میں پیدا ہونے والے حالات کو ایک نادر موقع سمجھتے ہیں اور انہوں نے امریکن کمپنیوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی پیداوار چائنا سے امریکہ میں منتقل کریں اور امریکہ میں یونٹ لگائیں۔ انہوں نے ایسے قواعد و ضوابط بھی پیش کیے ہیں جس کے تحت امریکن کمپنیاں اور صحت کے ادارے
امریکہ کے اندر سے طبی آلات اور ادویات خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کوریا کے جنگ کے وقت کا ایک قانون بھی امپوز کیا ہے جس کے تحت امریکن وہ کمپنیاں جو کہ اوورسیز میں کام کر رہی ہیں کہ وہ اپنی پیداوار کو امریکہ میں منتقل کریں۔ 3M جو کہ حفاظتی سامان اور ماسک بنانے والی بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے امریکہ سے اس پر اختلاف کیا ہے۔ 3M کا کہنا ہے کہ اس سے لاطین امریکہ اور کینیڈا میں ہیلتھ ورکرز کی جان کو خطرہ ہوگا۔ 3M نے سمجھوتا کیا ہے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ، جس کے بعد 3M کچھ مال امریکہ میں فراہم کرے گا اور کچھ مال بین الاقوامی طور پر فراہم کرے گا۔ حالیہ ہفتوں میں ترکی، یوکرائن، تائیوان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ نے حفاظتی سامان اور حفاظتی ماسک کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ جرمنی اور فرانس نے بھی حفاظتی ماسک اور حفاظتی پوشاک کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین یہ ایک اینٹی ملیریل دوا ہے جس کو کرونا وائرس کے خلاف جانچا جا رہا ہے۔ انگلینڈ نے اس دوائی کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ہنگری نے بھی ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کے خام مال اور ادویات کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دوائیوں اور صحت کی مصنوعات کی اسسٹنٹ جنرل ڈائریکٹر ماریا انگیلا نے ان پابندیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ ان پابندیوں کی وجہ سے صرف ان مصنوعات کی سپلائی چین متاثر ہوگی جن کی دوسرے ممالک میں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ بھارت نے سانس کے آلات اور جراثیم کش ادویات کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو ہائیڈرو آکسی کلوروکوین پیدا کرتا ہے۔ بھارت نے اس کی برآمد پر پچھلے ماہ پابندی لگا دی تھی۔ بھارت کا کہنا تھا کہ اس وقت سارے ملکوں کو ان اشیاء کی ضرورت ہے اور ہم اپنے شہریوں کی صحت کو پریورٹائز کر رہے ہیں اور سب ملکوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن صدر ٹرمپ اس سے بہت برہم ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی دی کہ اگر امریکہ کو اس کے حصے کی ہائیڈرو آکسی کلوروکوین نہ ملی تو وہ انڈیا سے انتقام لیں گے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد انڈیا نے ڈر سے اپنی تجارتی پابندیوں کو نرم کیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں چائنا کی۔ چائنا کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ چائنا کی عالمی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس کی وجہ چائنا کا ایک منصوبہ تھا، چائنا کا روڈ اینڈ میپ کا منصوبہ، جو کہ $1 ٹریلین انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے جو وسطی ایشیا، مشرقی ایشیا کو افریقہ اور یورپ سے ملاتا ہے۔ یہ سڑکوں کے جال کا منصوبہ بیجنگ کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور چینی کمپنیوں کی مارکیٹوں تک رسائی کے لیے ہے۔ دنیا نے چائنا کے اس منصوبے کی وجہ سے چائنا کو بڑھتی ہوئی نوآبادیاتی طاقت کہا۔ لیکن کرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں چائنا ایک ذمہ دار عالمی شہری کے طور پر سامنے آیا۔ چائنا نے اٹلی کو ڈاکٹرز اور وینٹیلیٹر اور صحت کا سامان بھجوایا۔ جرمنی اور فرانس کو بھی مدد کی آفر کی۔ سربیا نے چائنا کا حفاظتی سامان اور حفاظتی لباس اور ڈاکٹروں کا تحفہ قبول کیا، بلکہ سربیا کے صدر مسٹر ووک نے چائنا کے جھنڈے کو بوسہ دیا اور چائنا کے صدر کو اپنا دوست اور بھائی کہا۔ انہوں نے مزید کہا، یورپی یکجہتی ختم ہو چکی ہے، اب صرف ایک ہی ملک ہے جو مدد کر سکتا ہے اور وہ چائنا ہے۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ ادویات، طبی آلات اور حفاظتی سامان بنانے والا ملک ہے۔ اینٹی بائیوٹک اور بلڈ پریشر اور ایون کہ کرونا وائرس کے عمومی ادویات میں ایک خاص کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو کہ 80% چائنا بناتا ہے۔ چائنا نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ حفاظتی سامان، ادویات کی فراہمی جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ جو
چائنا کے ساتھ تجارتی خسارے پر ناراض اور بضد ہیں، لیکن یاد رہے کہ امریکہ کی کمپنیاں اور صحت کے ادارے ادویات اور حفاظتی سامان کے لیے خام مال کے لیے چائنا پر انحصار کرتے ہیں۔ تجارتی مشیر مسٹر براؤن نے کہا کہ چائنا سے مال خریدنے کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے۔ ہم نے چائنا کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور ہم چائنا سے تجارتی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والے ارجنسی کے حالات نے صدر ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ جرمن کی ایک کمپنی کیوی ویک کو رابطہ کریں۔ یہ کمپنی ویکسین اور انفیکشس ڈیزیز کے لیے ادویات بنانے میں بہت مشہور ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کمپنی کو راضی کیا کہ وہ ویکسین تیار کر کے سب سے پہلے امریکہ کو فراہم کریں۔ اس کے علاوہ بائیو میڈیکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے $500 ملین جانسن اینڈ جانسن کمپنی کو امریکہ کے اندر اپنا یونٹ لگانے کے لیے دیے۔ جانسن اینڈ جانسن نے بتایا کہ نیدرلینڈ میں موجود اپنے پلانٹ سے وہ 500 ملین ڈوزز تیار کر سکتے ہیں، اور امریکہ میں وہ جو پلانٹ لگائیں گے اس سے بھی وہ سیم کوانٹٹی پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی کچھ ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور وہاں پر بھی ویکسین کی ڈوزز کو تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ بیلجیم کی ایک کمپنی یونیورسل، جس نے کلینکل ٹرائلز سے پہلے ہی ویکسین کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یونیورسل کمپنی نے بتایا ہے کہ وہ سالانہ 200 ملین ڈوزز تیار کریں گی۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ ایک ملک ہے جو آلریڈی ہم سے 100 ملین ڈوزز کا سودا کر چکا ہے۔ یونیورسل نے اس ملک کا نام خفیہ رکھا، انہوں نے ملک کا نام نہیں بتایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ویکسین کے لیے جنگ۔ اس کے علاوہ چائنا کی یونیورسٹی ووہان میں ماہر وائرس یانگ نے کہا ہے کہ چائنا سب سے پہلے ویکسین کو تیار کر کے دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق میں ترقی کو دکھانا چاہتا ہے۔ چائنا کے 1000 سائنسدان نو ویکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں، اور چائنا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے کچھ ابتدائی مراحل کو بائی پاس کیا جائے گا تاکہ ویکسین جلد مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے۔ تو یہ ویکسین کے لیے ممالک کے درمیان جنگ چل رہی ہے کہ کون پہلے ویکسین کو متعارف کرائے گا۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ چائنا کے ساتھ کوئی بھی سائنسی تحقیق شیئر نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ ٹرمپ انتظامیہ کا حکم ہے کہ چائنا کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کولیبوریشن نہ ہونے کی وجہ سے ویکسین کی تیاری میں بھی تاخیر ہے اور آگے ہمیں خطرات ہی خطرات نظر آتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، 2003 میں کرونا وائرس کی ایک قسم سارس وائرس جب آیا تھا تو بیجنگ میں امریکہ کے ماہرین اور سائنسدانوں نے مل کر کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ غریب ممالک میں پیدا ہونے والا وائرس ایبولا، اس کے لیے بھی دنیا کی بڑی معیشتوں نے مل کر کام کیا تھا۔ اس کی ویکسین کینیڈا میں تیار کی گئی تھی، امریکہ کو منتقل کی گئی تھی، اور امریکہ نے ایک جرمن فارماسیوٹیکل کمپنی کے تحت اس کو بنایا تھا۔ یہ ہے سائنس، اور سائنس ایسے کام کرتی ہے، اور یہ سائنس کی خوبصورتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ہر ملک ویکسین بننے سے پہلے ہی ویکسین کی ذخیرے کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ ویکسین آنے کے بعد ویکسین کی شارٹیج کا سبب بنے گا۔ ویکسین کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر مائیکل دی ولید، جو کہ سنوفی ایونٹس کے چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین دریافت ہونے کے وقت اگر امریکہ کی موجودہ انتظامیہ موجود ہوتی ہے تو امریکہ ویکسین کو پہلے حاصل کرنے کے لیے مواد دینے کے لیے بڑی بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا، جس کی وجہ سے ویکسین کی شارٹیج بھی ہوگی اور پوری دنیا کے لیے یہ خطرے کا اسباب بنے گا۔
वैक्सीन के कंसोर्शियम के मुताबिक डॉक्टर रिचर्ड ने कहा कि मुझे ऐसे ममालिक के बारे में परेशानी है जो वैक्सीन को तैयार कर सकते हैं। ये वो ममालिक हैं जो वैक्सीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो ममालिक हैं जो वैक्सीन को अपनी कौमी हदूद में महदूद भी कर सकते हैं, जिससे दुनिया बहुत ख़तरात से दो चार होगी। गैवी अलायंस के एक डॉक्टर बर्कले ने कहा है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई वबाई मर्ज फूटती है और वो काबू से बाहर होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा होगी, क्योंकि वायरस वापस आता है और फैलता है। तो नाज़रीन, ये थी सियासी और साइंसी बहरान जो कोरोना वायरस के लिहाज से इस वक्त दुनिया में पैदा हो चुका है। आपके साथ अगले प्रोग्राम में मैं मज़ीद मालूमात शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपसे मज़ीद रिसर्च बेस और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। काशिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।